مریض کی عیادت کرنے کے آداب۔ مریض کے گھر والوں سے مریض کی اور ان کی صحت کے بارے میں پوچھنا چاہیے، کیونکہ گھر والوں سے سوال کرنا ان کے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ مریض کے سر کی طرف بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس میں مریض کے لیے راحت ہے اور وہ انسیت محسوس کرتا ہے۔ عیادت کرنے والے کو مریض کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے یا مریض کے ہاتھ کو پکڑنا چاہیے۔ مریض کا حال چال پوچھنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے۔ مریض کے ساتھ بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ مریض کو ثواب کی خوشخبری دینا اس کے لیے تکلیف کو برداشت کرنا آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اور روحانی طور پر بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیماری پر صبر کرنے کے ثواب کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تذکرہ کیا کرتے۔ مریض کو دعا دیتے ہوئے اس پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، مریض کے دل کو تسکین ملتی ہے اور اس سے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مریض پر ہاتھ رکھنے پر اس سے انسیت کا اظہار ہوتا ہے اور مرض کی شدت میں جب اسے دعا دی جائے تو مریض راحت محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات دعا دینے سے اور ہاتھ پھیرنے سے مریض کو شفا مل جاتی ہے، اور خاص طور پر جب عیادت کرنے والا صالح ہو۔ عیادت کرنے والا صالح آدمی وضو کرے اور بچے ہوئے پانی کو مریض پر چھڑک دے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 5651 نمبر حدیث۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جب عیادت کرنے والا ایسا ہو تو اس سے مریض کو برکت ملتی ہے۔ مریض کو تقدیر پر صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونے کی تلقین کرنی چاہیے، اور یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ مریض بعض اوقات تقدیر پر ناراض ہوتا ہے، اسے تقدیر کو برا بھلا کہنے سے روکنا چاہیے۔ مریض کے لیے دعا اور شرعی جھاڑ پھونک کی جا سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں اقوال بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل بھی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا۔ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نام سے ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو، اور ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ مریض پر معوذتین پڑھ کر پھونکنا بھی مستحب ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5735۔ مریض کو موت کی تمنا سے روکنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی عیادت کی جب وہ بیمار تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے موت کی تمنا کی تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا موت کی تمنا نہ کرو، پھر اگر آپ نیک ہو اور آپ کو مہلت مل جائے تو نیکیوں کا اور اضافہ ہو جائے گا، اور یہ یقیناً آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر آپ گناہ گار ہو تو توبہ کرنے کا موقع مل جائے گا اور یہ بھلائی کا باعث ہوگا، اس لیے موت کی تمنا نہ کرو۔ مسند احمد حدیث نمبر 27411۔ مریض کو شکوہ نہ کرنے کی نصیحت کرنی چاہیے، کیونکہ شکوہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ مریض کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کی نصیحت کرنی چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اگر مرض میں موت آ جائے اور حسن ظن کی حالت میں ہی آئے، اور امید کو خوف پر غالب رہنا چاہیے۔ اگر مریض آرام کرنا چاہے یا کلام کرنے میں مشقت محسوس کرے تو اس کے پاس ٹھہرنا نہیں چاہیے، کیونکہ زیادہ دیر جاگنا یا زیادہ باتیں کرنا مریض کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے افضل عیادت سب سے کم دیر کی عیادت ہوتی ہے۔ جب مریض یہ چاہے کہ کوئی اس کے پاس زیادہ دیر ٹھہرے تو کوئی حرج نہیں۔ گھر والوں کو صبر، مریض کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرنی چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ادب واجب ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ گھر والے خدمت کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، خاص طور پر جب بیماری طول پکڑ جائے اور گھر والوں پر خدمت مشقت ہو جائے۔ مریض کو وصیت کی تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ موت سے پہلے وصیت کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب کسی کا مرض طول پکڑ جائے تو اس کے پاس بار بار جانا چاہیے، یہ اس کے دل کو خوش کرنے والا معاملہ ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوا دیا تاکہ بار بار عیادت کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ حشر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔